نہیں یار وہ حدیث صحیح نہیں ہے ایسی کوئی کہ مرد اپنی بیوی سے, آج کل ایک کلپ وائرل ہو رہا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں مرد اپنی بیوی سے زنا کرے گا, اور اس کی تشریح کی جاتی ہے کہ بعض دفعہ ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے, اور پھر بھی لوگ زوجہ کے قریب جاتے رہتے ہیں. وہ کئی لوگ یہ کلپ سن کے وہمی ہو چکے ہیں, اتنے وہمی ہو گئے یار ہم سے کہیں نکل نہ گیا ہو. اب ایک آدمی کہہ رہے میں اپنی بیوی کا جاؤ اپنی اماں کے گھر جاؤ, پھر مجھے کہہ رہے یار اسے طلاق تو نہیں ہو گئی. ایک آدمی کہہ رہے میرا آج سے تم سے کوئی تعلق نہیں ہے, پھر مجھ سے فون کر کے طلاق. میں نے کہا پاگل ہو جائے گا بھائی. وہ جن بزرگ نے وہ کلپ کیا وہ بیچاروں کی نیت اچھی تھی, ان کا خیال یہ تھا کہ بھائی تاکہ احتیاط کرو, لیکن لوگ اس کو بالکل پاگل ہو گئے ہیں. تو میں نے اس لیے کہا کہ بھائی جو بھی ان کے مریدین ہیں وہ کلپ ہٹوا دیں, کیونکہ وہمیوں کی تعداد میں ویسے ہی روز بروز اضافہ ہو رہا ہے. مزید وہمی, پھر ان کی بیویاں بھی بیزار آ جاتی ہیں ایسے وہمیوں سے. پھر یہ بیگم کو ڈانٹنے سے پہلے ڈکشنری دیکھتے ہیں اٹھا کے, فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں. اتنا ٹینشن, اتنا مشکل تھوڑی ہے بھائی دین. تو فقہ نے بیان کیا کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو طلاق میں سری ہیں. سری کا مطلب کیا ہوتا ہے, وہ اس لغت میں طلاق کے علاوہ کسی اور معنی میں استعمال ہوتے ہی نہیں ہے. اس میں جیسے ایک آدمی کہہ رہا ہے غصے میں بیوی کو کہتا ہے تمہیں طلاق ہے, اب اس میں تو طلاق ہی ہے نا, اس کا تو کوئی یہ ڈیورس کا لفظ استعمال کرتا ہے, یا کہتا ہے تم مجھ پر حرام ہو گئی ہو. تو یہ وہ الفاظ ہیں جس میں سب کو پتا ہے کہ یہ کس کے لیے یوز ہوتے ہیں, طلاق کے لیے. کچھ الفاظ ایسے ہیں جس میں بھائی دونوں معنی ہیں, تو اس میں آپ جب تک نیت نہیں کرو گے کہ میں طلاق کی نیت سے کہہ رہا ہوں کہ آئندہ تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو طلاق کی جب تک نیت نہیں ہوگی طلاق واقع نہیں ہوگی. اب بعض لوگ کہتے ہیں ہو سکتا ہے میری نیت ہو سکتا ہے مجھے خیال آیا ہو, یہ بھی, اس سے بھی طلاق نہیں ہوگی. آپ قسم اٹھا کے کہو گے کہ اللہ کی قسم میں نے یہ الفاظ طلاق کی نیت سے کہے ہیں, قسم اٹھا کے بولو گے تو ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. تو وہمی بننے کی ضرورت نہیں ہے, ڈانٹ ڈپٹ تو چلتی. یہ تو شکر ہے خواتین کو طلاق کا اختیار نہیں ہے. ایک صاحب نے مجھے کہا, وہ اتنے وہمی بن گئے نا اس طرح کی کلپ سن کے, کہہ رہے ہیں میری بیوی نے مجھے کہا کہ میں فلاں کو جا کے کہوں گی یہ میرے بھائیوں کی طرح ہے. اب وہ ڈر گیا, کہہ رہے طلاق تو نہیں ہو گئی. بیوی نے مجھے ابھی کہا نہیں ہے, کہنے کا یعنی جھوٹ بولنے کا ارادہ کیا تھا کہ میں یہ شو نہیں کروں گی میرے شوہر ہے, میں یہ کہہ دوں گی میرے بھائی ہیں. کوئی ان کا کوئی سیاسی مسئلہ چل رہا تھا. میں نے کہا میرے بھائی ابھی کہا بھی نہیں ہے, ابھی کہنے کا ارادہ کیا ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ بیوی تو دھڑا دھڑ 10 بھی طلاقیں دے دے نہیں ہوتی, تو اللہ سے دعا کیا کرو اللہ وہمی بننے سے بچائے. میرے موبائل میں آپ چیک کر لو, وہمی نمبر 1, وہمی نمبر 2, ایک ہی مسئلہ جب کوئی 3 دفعہ پوچھتا ہے نا ایک ہی مسئلہ ریپیٹ کر کے, تو میں اس کا نام وہمیوں کی فہرست میں ڈال دوں. میں بلاک نہیں کرتا وہمی, کیونکہ بلاک کرو گے نا نمبر چینج کر کے فون کرے گا, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اب یہ قیامت تک بھی فون کرتا رہے گا, میں اس کا فون نہیں اٹھاؤں گا. کیوں نہیں اٹھاؤں گا؟ اخلاقیات کے خلاف ہے یہ. نہ نہ نہ, اصل میں جب آپ وہمیوں کی باتیں سنتے ہو تو خود بھی. ایک آدمی کسی ڈاکٹر کے پاس گیا, بس یہ آخری ہے پھر باقی سوالات اگلے بیان میں. کسی ڈاکٹر کے پاس گیا, نفسیاتی ڈاکٹر. یہ نفسیاتی ڈاکٹر اکثر بیچارے معذرت پاگل ہو جاتے ہیں, حقیقت ہے. مجھے خود ایک نفسیاتی ڈاکٹر نے بتایا کہ ہم پاگلوں کا علاج کرتے کرتے تھوڑے دنوں میں پاگل ہوتے ہیں, پھر ہم اپنے سے بڑے کسی اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں. یہ صحیح بتا رہا ہوں, مذاق نہیں ہے. کہہ رہے سارا دن عجیب پاگل قسم کے مریض آ رہے ہیں, تو وہ کہہ رہے ہم بھی تھوڑے سے کھسک جاتے ہیں. تو ایک آدمی کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس گیا, کہنے لگا وہ میں نے ایک خاتون سے شادی کی تھی, وہ خاتون جو تھی میری جو سوتیلی والدہ ہیں ان کی بیٹی بھی تھی دوسرے شوہر سے, تو اس لحاظ سے وہ میری بہن ہوئی, اور اس لحاظ سے وہ نامحرم ہوئی کہ میرے ابا اور میری اماں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. پھر جب آگے ان کے بچے پیدا ہوئے تو میں نے ان بچوں کی شادی کرا دی اسی خاتون کی دوسری سوتیلی کسی سے, کچھ ایسا کر کے انہوں نے. پھر اس سے جو بچے پیدا ہوئے تو اس لحاظ سے تو وہ میرے بچے ہوئے, اس لحاظ سے وہ میرے داماد اور بہو بن گئی. تو وہ اتنی لمبی چین نا, اب ڈاکٹر بھی نا اس لحاظ سے وہ اور اس لحاظ سے.